إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. اس فکر میں اونچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. اس فکر میں اونچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئی. آئین گلستہ کیا ہوگا, دستور بہارا کیا ہوگا. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور دیگر مہمانان نظام اور عزیز ساتھیوں, آج چاروں طرف دکھ اور غم کا زمہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں, دین پر ڈاکے ڈالنے والے ہر سمت سے حملے کرتے ہیں. مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. کہیں تختہ دار ہے تو کہیں جیلیں اور ہتھکڑیاں, کہیں سازشیں ہیں تو کہیں شرارتیں, کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے, کہیں عریانیت و فاحشی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کہیں معیشت اور روزی کا جھانسا دے کر اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گر چکا ہے. چاروں طرف سے وقت کے دجال اس پر حملہ آور ہے, اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے, ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. کہیں اصلاح کے زور پر یہ بدمعاشی مچائی جا رہی ہے, تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے فرعون دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں, یہ ساری چیزیں اپنی طرف ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا رشتہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور مستقبل کی طرف دیکھو. تو ہمیں ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں, لہذا دشمن اسلام کے پیٹ میں مروڑ پڑی ہے. ان علماء کو دیکھ کر, ان مدارس کو دیکھ کر یاد رکھنا, تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ اللہ کا قرآن چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا اسلام چھوڑ دیں گے. آؤ اس محفل میں بیٹھ کر دیکھو کہ ہم نے نبی کے الفاظ بھی نہیں چھوڑے, نبی کا انداز و لہجہ بھی نہیں چھوڑا. جیسی حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسی حدیث آج پڑھائی جا رہی ہے. نبی نے حدیث پڑھاتے وقت صحابی کو زمزم پلایا, صحابی نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت زمزم پلایا. ہم نے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھا ہے, ہم نے نبی کے افعال کو محفوظ رکھا ہے. اپنے ماں باپ کا نام نہ جاننے والوں, آؤ ہم تمہیں حدیث کے 50,000 راویوں کے نام بتائیں گے, ان کے حالات بتائیں گے, ان کی زندگی بتائیں گے, ان کی صبح شام بتائیں گے. تمہیں تو اپنے ماں باپ کا نام بھی معلوم نہ ہوگا. اے یورپ کے درندوں, اپنی ترقی پر فخر کرنے والوں, ہم تمہیں ترقی کے کسی ادنا درجے پر نہیں سمجھتے,
کی جان کو نہیں بھولے. عالم کو دیکھ کر پیٹ میں مروڑ اس لیے رکھتی ہے کہ عالم ماضی یاد دلاتا ہے, وہ بیماریوں کا حل بتا دیتا ہے. اس لیے کہ ایک عالم زمین پر ایسا چمکتا ہے جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. ان کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جو کرتے ہیں. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو اسکول و کالج کی غلاظت سے نکال کر انہیں نبی کا قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ. انہیں نبی کا قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ. دیکھو تو آسمان پر اعلان ہو رہا ہوگا کہ میرے پورا بندے کا نام جہنم کی فہرست سے کاٹ کر جنت کی فہرست میں لکھ دو. اس لیے کہ علم کی وہ شاہراہ